سبق نمبر 104 سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 5 آیت نمبر 42 تا 50۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ وَلَقَدْ اور یقیناً ارسلنا رسول بھیجے ہم نے اِلی طرف امم امتوں کے من قبل کا آپ سے پہلے فَأَخَذْنَاهُمْ پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو بالبأساء سختیوں کے ساتھ والضراء اور تکلیفوں کے ساتھ لعلہم تاکہ وہ یتضرعون عاجزی کریں۔ پوری آیت۔ اور یقیناً ہم نے امتوں کی طرف آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو سختیوں اور تکلیفوں میں جکڑ لیا تاکہ وہ عاجزی کریں۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ فلولا پھر کیوں نہیں اذ جاءهم جب آن پہنچا ان پر بأسنا ہمارا عذاب تضرعوا عاجزی کی انہوں نے ولكن قست اور لیکن سخت ہو گئے قلوبہم ان کے دل وزین اور خوبصورت بنا دیے لہم الشیطان ان کے لیے شیطان نے ما وہ جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ پوری آیت۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آن پہنچا تو انہوں نے کیوں نہ عاجزی کی، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے اور جو وہ عمل کرتے تھے شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیے۔ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ فلما پھر جب نسو وہ بھول گئے ما وہ جو ذکروا نصیحت کیے گئے تھے وہ بہی ساتھ اس کے فتحنا کھول دیے ہم نے علیہم ان پر ابوابا دروازے کل شیء ہر چیز کے حتیٰ یہاں تک کہ اذا فرحوا جب وہ خوش ہو گئے بما اس کے ساتھ جو اوتو دیے گئے وہ اخذناہم پکڑ لیا ہم نے ان کو بغتتاً اچانک فاذا ہم تو اس وقت وہ مبلسون مایوس رہ گئے۔ پوری آیت۔ پھر جب وہ نصیحت بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا پھر اسی وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ فقطع پھر کاٹ دی گئی دابر القوم جڑ قوم کی الذین وہ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا والحمد للہ اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں رب العالمین جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ پوری آیت۔ پھر ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی سب تعریفیں جہانوں کے پالنہار اللہ کے لیے ہیں۔ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ قل آپ کہہ دیں ارأیتم تم دیکھو تو ان اخذ اللہ اگر لے جائے اللہ سمعکم تمہارے کان و ابصارکم اور تمہاری آنکھیں و خاتم اور مہر لگا دے وہ علی قلوبکم تمہارے دلوں پر من کون ہے الہ معبود غیر اللہ اللہ کے سوا یأتیکم
لا دے تمہیں وہ بھی اس کے ساتھ، انظر دیکھ لو، کیفا کیسے، نصرف الآیاتی ہم بدل بدل کر آیتیں بتاتے ہیں، ثم ہم یصدفون پھر وہ کنارہ کر جاتے ہیں۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیں ذرا دیکھو تو اللہ اگر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو ان کے ساتھ تمہیں لے آئے؟ دیکھو تو ہم کیسے بدل بدل کر نشانیاں بتاتے ہیں، پھر بھی وہ بے رخی کر جاتے ہیں۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون۔ قل آپ کہہ دیں، ارائیتکم تم دیکھو تو، ان اتاکم اگر آن پہنچے تمہیں، عذاب اللہ عذاب اللہ کا، بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا ظاہر، حل کیا، یہلک کوئی ہلاک ہوگا، الا القوم الظالمون سوائے ظالموں کی قوم کے۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیں ذرا دیکھو تو اگر تمہیں اچانک یا ظاہر ہو کر اللہ کا عذاب آن پہنچے تو بھلا ظالموں کے علاوہ بھی کوئی ہلاک ہوگا؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وما اور نہیں، نرسل بھیجتے ہم، المرسلین رسولوں کو، الا مگر، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈر سنانے والے، فمن پھر جو کوئی، آمن ایمان لے آیا، واصلح اور وہ سدھر گیا، فلا خوف تو نہیں خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ پوری آیت۔ اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے اور ڈر سنانے کے لیے بھیجتے ہیں، پھر جو کوئی ایمان لے آیا اور سدھر بھی گیا تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ والذین اور وہ لوگ، کذبوا جھٹلایا جنہوں نے، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، یمسہم العذاب چھو لے گا انہیں عذاب، بما بوجہ اس کے جو، کانوا یفسقون تھے وہ نافرمانیاں کرتے۔ پوری آیت۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا انہیں عذاب پہنچ کر رہے گا کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ قل آپ کہہ دیں، لا اقول میں نہیں کہتا، لکم تمہارے لیے، عندی میرے پاس ہیں، خزائن اللہ خزانے اللہ کے، ولا اعلم اور نہ ہی میں جانتا ہوں، الغیب غیب کو، ولا اقول اور نہ میں کہتا ہوں، لکم تمہارے لیے، انی ملکن کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع میں نہیں پیروی کرتا، الا مگر، ما اسی کی جو، یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، قل آپ کہہ دیں، حل کیا، یستوی برابر ہو سکتا ہے، الاعمیٰ اندھا، والبصیر اور بینا، افلا تو کیا نہیں، تتفکرون تم غور کرتے۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب دان ہوں، اور نہ ہی تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اسی وحی کا پیروکار ہوں جو مجھ پر اتاری جاتی ہے۔ آپ کہہ دیں اندھا اور بینا برابر کب ہو سکتے ہیں، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ سورۃ الانعام کے 5ویں رکوع میں درج 9 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 42۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا سے لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تک فرمایا، اور یقیناً ہم نے امتوں کی طرف آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو سختیوں اور تکلیفوں میں جکڑ لیا تاکہ وہ عاجزی کریں۔ یعنی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے جانے کا سلسلہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ لوگ جب پیغمبروں کی دعوت قبول نہ کرتے تو تنبیہ اور تعدیب کی غرض سے رب تعالیٰ انہیں کئی طرح سے جھنجھوڑتا تاکہ عاجز ہو کر رجوع کر لیں۔ آیت میں لفظ البأساء سے مراد رزق کی تنگی، دشمن کا خوف اور حالات کی سختی ہے، اور الضراء سے مراد تباہ کن آفتیں اور بیماریاں وغیرہ ہیں۔ بتایا جا رہا ہے ذرا سی بھی جن میں سوجھ بوجھ ہو وہ مصائب میں مبتلا ہوتے ہی رجوع کر لیتے ہیں۔ اب ضدی قسم کے باغی لوگ جو سخت حالات سے بھی عبرت نہ پکڑیں، وہ نبیوں کے معجزات اور قدرت کے کرشمات دیکھ کر بھلا کیسے سدھر سکتے ہیں؟ آیت نمبر 43 فلولا اذ جاءہم بأسنا سے ما کانوا یعملون تک فرمایا، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آن پہنچا تو انہوں نے کیوں نہ عاجزی کی، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے اور جو وہ عمل کرتے تھے شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیے۔ یعنی مصائب و آلام میں مبتلا ہو کر بھی اللہ کی طرف رجوع اگر نہ ہو تو اس کی وجہ اہل حق کی عداوت میں دلوں کا سخت ہو جانا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے باطل عقیدے اور عمل کو ہی ذریعہ نجات سمجھ لینا ہے۔ ایسے لوگ بجائے سدھرنے کے مزید بگڑ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 44 فلما نسوا ما ذکروا بہ سے فاذا ہم مبلسون تک فرمایا، پھر جب وہ نصیحت بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، پھر اسی وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ یعنی پیغمبروں کی نافرمانی جب حد سے بڑھ جاتی تو رب تعالیٰ ان پر دنیاوی نعمتوں کی برسات کر دیتا۔ سختیوں میں مبتلا کر کے جھنجھوڑنے کا ذکر سابقہ آیت میں گزرا۔ اس آیت میں سختی کی بجائے مزید کشادگی اور فراوانی دینے کا ذکر ہے تاکہ سدھرنے کا ہر موقع دیا جائے، لیکن لوگ اس کشادگی کو اپنے حق پر ہونے کی دلیل تصور کر کے خود کو کامیاب سمجھنے لگتے۔ پھر جب اچانک اللہ کا عذاب آتا تب وہ اپنی دنیا آخرت اجڑتی دیکھ کر مکمل طور پر نا امید ہو جاتے۔ نبی علیہ السلام سے قبل اسی طرح کئی امتیں صفحہ ہستی سے ہی مٹا دی گئیں۔ اس سے ثابت ہوا اصل اور حقیقی کامیابی رجوع اللہ سے ہی ملتی ہے جسے نصیب ہو جائے، ورنہ مال، اولاد، جاگیر، طاقت، منصب وغیرہ سب کچھ بہت بڑی مصیبت ثابت ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 45 فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فرمایا، پھر ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، سب تعریف جہانوں کے پالنہار اللہ کے لیے ہے۔ یعنی جب بھی ظالموں کا ظلم حد سے بڑھتا ہے تو ان کی نسل ہی ختم کر دی جاتی ہے تاکہ باقی دنیا سکون و امن سے رہ سکے۔ فلہٰذا اس اکیلے اللہ کی تعریف ہے جس نے اقوام عالم کو بالخصوص ایمان والوں کو ظالموں سے نجات دلا کر پلنے بڑھنے پھلنے پھولنے کے لیے دنیا میں قرار بخشا۔ آیت نمبر 46 قُلْ أَرَأَيْتُمْ سے ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ تک فرمایا، آپ کہہ دیں ذرا دیکھو تو اللہ اگر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو ان کے ساتھ تمہیں لے آئے؟ دیکھو تو ہم کیسے بدل بدل کر نشانیاں بتاتے ہیں پھر بھی وہ بے رخی کر جاتے ہیں۔ یعنی بدنی اعضاء کو اللہ اگر بیکار کر دے تو کون ہے جو انہیں کارآمد بنا سکتا ہو؟ اس بات کے مفسرین نے دو مفہوم بیان کیے ہیں۔ بیکار کرنا ایک تو جسمانی اعتبار سے ہے جیسے اندھا بہرا پاگل پیدا ہو جانا، اور دوسرا روحانی اعتبار سے ہے جیسے سب کچھ دیکھتے سنتے جانتے ہوئے بھی اللہ اور اس کی وحدانیت کا قائل نہ ہونا۔ دیکھ لو اللہ کس کس طرح مختلف پہلوؤں سے حق واضح کر رہا ہے۔ کوئی اور معبود اگر ہوتا تو مقابلے میں وہی انسانوں کی جسمانی اور روحانی تکمیل کر دیتا۔ اب اس دلیل کے بعد بھی لوگ رخ پھیر لیں تو ان کا کوئی علاج نہیں۔ آیت نمبر 47 قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ سے هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ تک فرمایا،
آپ کہہ دیں ذرا دیکھو تو اگر تمہیں اچانک یا ظاہر ہو کر اللہ کا عذاب آن پہنچے تو بھلا ظالموں کے علاوہ بھی کوئی ہلاک ہوگا؟ یعنی حسب سابق جب بھی ہلاک ہوئے ظالم لوگ ہی ہوں گے۔ تاریخ گواہ ہے ایمان والے کبھی ہلاک نہیں ہوئے۔ اس بات سے بھی ایمان والوں کی حقانیت بہت واضح ہو جاتی ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو۔ بقول مفسرین کافروں کا خیال تھا اگر عذاب آیا تو ساتھ میں ایمان والے بھی تو مریں گے، اسی لیے وہ اکثر کہا کرتے تھے جس عذاب سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے اسے ہم پر وارد کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ بتایا گیا ہے عذاب صرف ظالموں کو ہی ہلاک کرے گا، مومنوں کو نہیں۔ اچانک سے وہ عذاب مراد ہے جس کی خبر تک نہ لگے۔ اس کے برعکس کچھ عذاب ایسے ہیں جن کی نشانیاں پہلے ہی ظاہر کر دی جاتی ہیں۔ جہرتن کا معنی یہی ہے۔ آیت نمبر 48 وما نرسل المرسلین سے ولا هم یحزنون تک فرمایا اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے اور ڈر سنانے کے لیے بھیجتے ہیں، پھر جو کوئی ایمان لے آیا اور سدھر بھی گیا تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی پیغمبروں کا کام انذار و تبشیر، ارشاد و تبلیغ ہی ہوتا ہے، وہ کسی کو ہدایت بخشنے یا فرمائشی معجزات دکھانے یا منکرین پر عذاب نازل کرنے کے لیے نہیں آیا کرتے۔ اگر کوئی آمدہ اندیشوں اور سابقہ غموں سے نجات چاہتا ہے تو وہ صرف انبیاء کی باتیں مان کر اپنے باطن کو ایمان سے اور ظاہر کو اسلام سے مزین کر لے، بچ جائے گا۔ آیت نمبر 49 والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون فرمایا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا انہیں عذاب پہنچ کر رہے گا کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ یعنی نبیوں کی زبان سے آیات الہیہ کو سن لینے کے باوجود نافرمانیاں کرنے پر عذاب لازمی ہے، کیونکہ نافرمانوں اور فرمانبرداروں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نافرمانوں کو سزا نہ دینا عدل کے خلاف ہوگا۔ معلوم ہوا دنیا میں کوئی بھی آیات الہیہ کو نظر انداز کر کے منمانی سے جینے کا مجاز نہیں۔ آیت نمبر 50 قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ سے افلا تتفکرون تک فرمایا آپ کہہ دیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب دان ہوں، اور نہ ہی تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ یعنی بتا دیا جائے نبوت اور رسالت کا جو تصور اور معیار لوگوں نے بنا رکھا ہے وہ قطعاً درست نہیں۔ بقول مفسرین اہل مکہ کا کہنا تھا نبی کو تو خوب مالدار ہونا چاہیے، اس کا اپنا گھر سونے کا ہونا چاہیے، جہاں سے چاہے وہ پانی کے چشمے نکال دے، جس پہاڑ کو چاہے سونے کا بنا دے، اس کے اپنے کھجوروں انگوروں کے باغات ہونے چاہیے جن میں نہریں بہتی ہوں۔ اسی طرح نبی کو غیب دان بھی ہونا چاہیے، ہمارے ہر سوال کا جواب اسے آنا چاہیے، یہاں بیٹھے بیٹھے عالمی منڈیوں میں چیزوں کے بھاؤ بتا دے، دشمنوں کے ارادوں سے ہمیں باخبر کر دے، آنے والی کسی بھی مصیبت یا آفت کی اطلاع دے دے، وغیرہ وغیرہ۔ جب دیکھتے ایسا کچھ بھی نہیں بلکہ الٹا ہماری طرح کھاتا پیتا، بازاروں میں جاتا، خرید و فروخت کرتا، قرضے لیتا، شادیاں کرتا اور عام لوگوں جیسی زندگی گزارتا ہے تو کہتے یہ تو اللہ کا سچا نبی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آیت میں پیغمبر کی زبان اقدس سے ان تمام باتوں کا تفصیلی جواب دلوا دیا کہ میرا تو یہ دعویٰ ہی نہیں کہ اللہ کے خزانے میرے قبضے میں ہیں، جسے چاہوں نواز دوں یا محروم کر دوں، بلکہ میں تو خود اللہ کے سامنے عاجز و محتاج ہوں۔ میرا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ میں غیب دان ہوں، غیب دان تو صرف اللہ ہے، وہ اپنے علم کلی میں سے حسب ضرورت جسے چاہے جتنا چاہے جب چاہے عطا کر دے۔ اور میں نے یہ دعویٰ بھی کبھی نہیں کیا کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو آدم زاد ہوں، فطری تقاضوں کے تحت جس طرح باقی انسان زندگی گزارتے ہیں میں بھی ویسے ہی گزارتا ہوں۔ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو اتمام حجت کے لیے کبھی کبھار اللہ کے حکم سے وہ ظاہر ہوں تو ہوں، ورنہ دعوی نبوت معجزات کا بھی محتاج نہیں،
وہ بھی تو ہیں جنہوں نے معجزات دیکھے بغیر محض دلائل کی بنیاد پر مجھے سچا نبی مان لیا ہے، اور ایسے بھی بدبخت ہیں جنہوں نے معجزات کی بنیاد پر ایک نبی کو دوسرا خدا یا خدا کا بیٹا مان کر شرک کیا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ اولیاء اللہ سے کرامات کے منتظر رہتے ہیں، وہ کسی کا تقویٰ اور مجاہدہ دیکھ کر اسے ولی ماننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے، اور جب کوئی کرامت دیکھ لیں تو پھر وہی لوگ اسے مشکل کشا بھی بنا لیتے ہیں۔ اسی بات کی غلطی کھا کر کبھی کبھار وہ شعبدہ بازوں کو ولی بھی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ آگے فرمایا، میں تو صرف اسی وحی کا پیروکار ہوں جو مجھ پر اتاری جاتی ہے۔ آپ کہہ دیں اندھا اور بینا برابر کب ہو سکتے ہیں، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی ایک سچے نبی کی سچائی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پر احکامات کا نزول ہو، اور وہ ان کے مطابق اپنی زندگی بھی ڈھال لے اور دوسروں کو بھی ترغیب دے۔ اسی منصب کی وجہ سے ہر نبی دنیا بھر کے انسانوں سے منفرد و ممتاز ہوا ہے۔ پھر نبیوں میں آپ علیہ السلام کا مرتبہ سب سے اعلیٰ و بالا ہے۔ مفسرین کے بقول آپ علیہ السلام ہر مسئلے اور معاملے میں اللہ کی ہدایات کے پابند تھے، حتیٰ کہ آپ کسی معاملے میں اگر اجتہاد بھی کرتے تو بذریعہ وحی آپ کو حقائق سے آگاہ کر دیا جاتا یا آپ کو تائید مل جاتی۔ اس طرح آپ کا اجتہاد بھی قطعی دلیل بن جاتا۔ جو کچھ بھی اللہ نے اپنے محبوب نبی کو بتایا اور دکھایا، اس پر کسی کا شک کرنا یہ اس کا اندھا پن ہے، جبکہ آپ علیہ السلام بینا تھے، یا یہ مطلب ہے آپ کی نبوت اور رسالت کے منکر اندھے ہیں اور مومن لوگ بینا ٹھہرے۔ اب دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ کے قول و فعل سے آپ کے دعوی نبوت و رسالت میں کہیں کوئی غلطی یا بے تکی بات اور تضاد آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ کیا ابھی بھی منکرین غور نہیں کرتے؟